اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا جی، میوسس کے بارے میں آپ لوگوں نے کچھ سنا ہوگا کہ میوسس ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے اندر کروموسوم کی تعداد ہاف ہو جاتی ہے، ریڈیوس ہو جاتی ہے، اور میوسس ہی وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں گیمیٹس بنتے ہیں. تو آج ہم پڑھتے ہیں گیمیٹس کے بارے میں. گیمیٹس جو ہوتے ہیں وہ اصل میں دو طرح کے ہوتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک گیمیٹ وہ ہوتے ہیں جو فیمیل کے اندر بنتے ہیں جسے ہم ایگ سیل کہتے ہیں، اووم کہتے ہیں یا سیکنڈری اوسائٹ کہتے ہیں. اور ایک گیمیٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ میل کے اندر بنتے ہیں اور جنہیں ہم سپرمز کہتے ہیں. آج اس ٹاپک کے اندر ہم صرف اور صرف اوجینیسس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ the egg cell formation. کس طریقے سے ایگ سیل فارمیشن بنتی ہے، کن کن مرحلوں کے اندر بنتی ہے، کب وہ سٹاپ ہوتی ہے، کب وہ پاز ہوتا ہے، اور کہاں پر یہ تمام مراحل واقع ہو. اچھا اسٹوڈنٹ، فیمیل گیمیٹ وہ گیمیٹ جو ریپروڈکشن کے اندر حصہ لیتے ہیں، اس گیمیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ بکس کے اندر اسے ایگ سیل لکھتے ہیں، کہیں پر اسے اووم لکھا جاتا ہے، اور کہیں پر اسے لکھا جاتا ہے سیکنڈری اوسائٹ. یعنی یہ تین نام جو ہے ایک ہی چیز کے نام ہے، اور یہ سب کے سب جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ ہیپلائڈ ہوتے ہیں. ہیپلائڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ سیل جن کے اندر کروموسوم کی تعداد کا کروموسوم کا صرف ایک ہی سیٹ موجود ہوتا ہے، یعنی they consist only a single set of chromosome. So such cells are known as haploid cells. ان قسم کی سیلز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیپلائڈ کہتے ہیں. اور ہیپلائڈ سیل اسی وقت بنتے ہیں جب اس سے پہلے میوسس کا عمل واقع ہو جاتا ہے. اب یہ جو اوجینیسس کا عمل ہے، یعنی کہ the formation of egg cell in the female is called oogenesis. oogenesis کا جو عمل ہے یہ تین مراحل کے اندر مکمل ہوتا ہے، جس میں سے پہلا جو مرحلہ ہے اسے ہم کہتے ہیں اوسائٹوجینیسس. اوسائٹوجینیسس جو ہے اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ابھی فیٹس یعنی ایمبریو بن رہا ہوتا ہے، اور جب وہ 5 مہینے کا ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت جو پہلا سٹیپ ہے یعنی اوسائٹوجینیسس وہ بھی اس کے اندر مکمل ہو چکا ہوتا ہے. اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ جو پریمورڈیل جرم سیلز ہوتے ہیں، وہ پریمورڈیل جرم سیلز مائٹوسس کے عمل سے گزرتے ہیں. یاد رکھیے، مائٹوسس کے عمل سے گزرتے ہیں اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ایک سیلز کے اندر جسے ہم کہتے ہیں پری اوسائٹس کہتے ہیں. جیسے ہی اوجینیسس کا عمل مکمل ہوتا ہے، سیکنڈ فیز شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اوٹائڈوجینیسس. اوٹائڈوجینیسس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پری اوسائٹ بن چکے ہوتے ہیں، ان پری اوسائٹ کے اندر میوسس کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر میوسس کا صرف پہلا ہی فیز ان کے اندر مکمل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پروفیز 1 یا پھر کہا جاتا ہے میوسس 1. اور جو پری اوسائٹ ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں ایک نئے قسم کے سیل میں جسے کہا جاتا ہے پرائمری اوسائٹ کہا جاتا ہے. یہ جو پورا کا پورا پروسیس ہے، یہ جو بیبی ہوتا ہے اس کی پیدائش سے پہلے تک مکمل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ میوسس کا جو عمل ہے یعنی میوسس 2 کا جو فیز ہے وہ آگے فردر پروسیڈ نہیں کرتا، بلکہ جو بیبی گرل ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو عمل ہوتا ہے یہ یہاں پر سٹاپ ہو جاتا ہے. یعنی جو بیبی گرل ہوتی ہے وہ اس کی عمر میں تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن میوسس 2 کا جو عمل ہے وہ فردر ان کے اندر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ تقریباً اس عمل کو سٹاپ کیا جاتا ہے تقریباً 10 سال کے لیے یا 12 سال کے لیے یا 14 ایئرز کے لیے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس فیمیل کے سٹرکچر کے اوپر. جیسے ہی یہ جو فیمیل ہوتی ہے پیوبرٹی پہ پہنچتی ہے، بلوغت پر پہنچتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے وہاں سے 2 ہارمونز سیکریٹ ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، جس میں سے ایک ہارمون کو کہا جاتا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون، اور دوسرے ہارمون کو کہا جاتا ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون. یہ دو ہارمونز ہیں، لیوٹینائزنگ ہارمون LH
एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड में से ब्लड में शामिल होते हैं और ओवरी की तरफ पहुंचते हैं, ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं। ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं प्राइमरी oocytes। ये वही प्राइमरी oocyte है जो कि पैदाइश से पहले बन चुके हैं, लेकिन अभी तक वो रेस्ट की कंडीशन में मौजूद थे। जैसे ही उसको स्टिमुलेट किया जाता है, द प्राइमरी oocyte becomes stimulated, develop and mature। वो मैच्योर हो जाते हैं और the primary oocyte changes, convert into secondary oocyte। प्राइमरी oocyte तब्दील हो जाते हैं किस चीज के अंदर? सेकेंडरी oocyte के अंदर तब्दील हो जाते हैं, जिसे egg cell भी कहा जाता है, जिसे ovum भी कहा जाता है। और ये जो पूरे का पूरा पीरियड होता है जिसके अंदर इस एग सेल को पैदाइश से लेकर 10-12 साल तक डॉर्मेंट या रेस्टिंग फेज में रखा जाता है, इस पूरे के पूरे अरसे को, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? डिक्टाएट कहते हैं। यानी डिक्टाएट पूरा का पूरा पीरियड होता है जिसमें एक एग सेल को डॉर्मेंट या रेस्टिंग फेज में रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है या ऐसा क्यों होता है? असल वजह ये होती है कि इस पीरियड को डॉर्मेंट या रेस्टिंग में इसलिए रखा जाता है कि जो फीमेल होती है उसे इस हालत में इस काबिल बनाना होता है कि वो फिजिकली रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाए, यानी फिजिकली वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाए, ताकि फिजिकली अगर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए ताकि वो किसी बच्चे को पैदा करने की उसमें अहलियत मौजूद हो। तो इस वजह से 10, 12, 15 साल तक इस पीरियड को क्या रखा जाता है? हाल्ट पर रखा जाता है, रोका जाता है, ताकि ये जो प्राइमरी oocyte है उसमें से सेकेंडरी oocyte न बन सके। आपको बताते चले कि ये तीनों के तीनों जो फेजेस हैं, मराइल हैं, यानी ये ओसाइटोजेनेसिस, ओटाइडोजेनेसिस और सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन, ये तीनों के तीनों ओवरीज के अंदर वाक़या होते हैं और इन्हें रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बाय हार्मोन्स। हार्मोन इसे कंट्रोल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस टॉपिक से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद आपको इस किस्म की और वीडियोस देखने को मिले। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।